لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا۔ اس مبارک سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کا، اپنے بزرگوں کا ذکر خیر، ان کے یوم ولادت اور عرس کی تاریخوں پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج اس سلسلے میں جس عظیم الشان ہستی کا، جس عظیم الشان ذات کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں سلطان العارفین حضرت سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آج آپ کا ذکر خیر ہم اس مناسبت سے کرنے جا رہے ہیں کہ 15 شعبان المعظم 261 ہجری کو حضرت کا وصال ہوا تھا۔ 15 شعبان آپ کے وصال کی تاریخ پر آپ کی بارگاہ میں عقیدت کے نذرانے پیش کرتے ہوئے یہ بیان ہم آپ تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ توجہ کے ساتھ اول تا آخر سماعت فرمائیے۔ سلطان العارفین حضرت سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے نام و نسب کے تعلق سے لکھا ہے کہ آپ کا اسم گرامی تیفور، کنیت بایزید، لقب سلطان العارفین ہے۔ علاقہ بستام کی نسبت سے آپ کو بستامی کہا جاتا ہے۔ سلسلہ نسب اس طرح ہے: تیفور بن عیسیٰ بن شروسان بستامی علیہم الرحمہ۔ تاریخ ولادت کے تعلق سے لکھا ہے کہ آپ علیہ رحمہ 188 ہجری مطابق 804 عیسوی خراسان کے ایک شہر بستام میں پیدا ہوئے۔ بستام ایران کا ایک علاقہ ہے۔ تحصیل علم کے تعلق سے لکھا ہے کہ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے گھر کے قریبی مکتب میں حاصل کی۔ بچپن ہی سے آپ کا قلبی یعنی دلی لگاؤ تصوف کی طرف ہو گیا تھا۔ اس وقت مساجد میں تمام علوم کی مجالس منعقد ہوا کرتی تھی۔ آپ نے مختلف شہروں میں کئی شیوخ سے علمی استفادہ کیا اور جملہ علوم میں آپ نے کمال حاصل کیا۔ بیعت و خلافت کے تعلق سے لکھا ہے کہ آپ کی روحانی تربیت باطنی طور پر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔ سیرت و خصائل کے تعلق سے لکھا ہے کہ آپ مادر زاد ولی اللہ تھے۔ آپ کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں کہ جب آپ میرے پیٹ میں تھے تو جب کبھی میں مشتبہ لقمہ کھا بیٹھتی، یعنی وہ لقمہ جس کے حلال اور حرام ہونے میں شبہ ہوتا، وہ لقمہ کھا بیٹھتی تو آپ میرے پیٹ میں تڑپنا شروع کر دیتے۔ جی ہاں، سلطان بایزید بسطامی اپنے ماں کے پیٹ میں تڑپنا شروع کر دیتے۔ جب تک کہ میں قے نہ کرتی اور وہ لقمہ دور نہ ہو جاتا آپ آرام نہ کرتے۔ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بایزید ہماری جماعت یعنی جماعت صوفیہ میں ایسے ہیں جیسے حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں میں۔ دیگر سالکین کے مقام کی نہایت بایزید کے مقام کی بدایت ہے، یعنی دیگر سالکین جہاں سے شروع ہوتے ہیں حضرت بایزید بسطامی دیگر سالکین جہاں ختم ہوتے ہیں حضرت بایزید بسطامی وہاں سے الحمدللہ شروع ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ آپ حج کے لیے روانہ ہوئے اور 12 سال میں کعبے میں پہنچے۔ راستے میں چند قدم چلتے اور جائے نماز بچھا کر 2 رکعت نماز پڑھتے۔ فرماتے کہ یہ دنیا کے بادشاہوں کا دربار نہیں کہ یکبارگی وہاں پہنچ سکیں۔ اس دفعہ آپ حج سے فارغ ہو کر واپس آ گئے اور مدینہ منورہ میں حاضر نہ ہوئے۔ فرمایا کہ زیارت روضہ منورہ کو حج کے تابع بنانا یہ خلاف ادب ہے، اس لیے آئندہ سال آپ نے روضہ منورہ کی زیارت کے لیے الگ سے احرام باندھ کر مدینہ تشریف لے گئے۔ عاشقوں کی کیا کہنے، غور کیجئے کیسا عشق، کیسی آقا کی محبت تھی کہ جب حج کے لیے تشریف لے گئے تو آپ اسی سال حج کے ساتھ ساتھ آپ مدینہ پاک تشریف نہیں لے گئے روضہ رسول کی زیارت کے لیے، بلکہ حج سے واپس آ گئے۔ لوگوں نے پوچھا زیارت مزار مصطفیٰ نہیں کیا آپ نے؟ تو جواب تھا کہ حج کے تابع بنا کر میں رسول اللہ کی زیارت کروں گا، یہ مجھے ادب کے خلاف سمجھ آتا ہے۔ میں جب رسول اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گا تو اسپیشلی میرا سفر گھر سے بارگاہ رسالت میں حاضری کے لیے ہی ہوگا۔ یہ بڑوں کی بڑی باتیں الحمدللہ۔ شیخ ابو سعید ابو الخیر آپ کی زیارت کے لیے آئے تو فرمانے لگے یہ وہ جگہ ہے کہ دنیا میں جس شخص کی کوئی چیز گم ہوتی ہو وہ یہاں ڈھونڈے۔ آپ کی ریاضت و مجاہدہ کے تعلق سے لکھا ہے کہ آپ بستام سے نکلے اور 30 سال تک بادیہ شام میں یعنی شام کے جنگلوں میں ریاضت و مجاہدہ کرتے رہے۔ کسی نے آپ سے دریافت کیا کہ سخت سے سخت مجاہدہ کون سا ہے جو آپ نے راہ خدا میں کیا ہے؟ فرمایا کہ اس کا بیان ممکن نہیں ہے۔ اس نے عرض کیا کہ آسان سے آسان تکلیف تو بتا دیجئے جو آپ کے نفس نے اٹھائی ہے۔ فرمایا یہ تو سن لو۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے اپنے نفس کو کسی طاعت کی طرف یعنی کسی نیکی کی طرف بلایا، اس نے میرا کہا نہ مانا۔ اس پر میں نے اسے 1 سال
اس پر ایسا رکھا کہ اسی طرح 1 سال اسے پیاسا رکھا، یعنی 1 سال تک پیاسا رکھا نفس کو، آپ نے پانی ہی نہیں پیا، صرف اس وجہ سے کہ ایک بار آپ کوئی نیکی کا کام کرنا چاہتے تھے اور آپ کے نفس نے آپ کا ساتھ نہیں دیا۔ الحمدللہ۔ اسی طرح حضرت غوث اعظم خواجہ غریب نواز اور دیگر مشائخ علیہم الرحمہ الحمدللہ مجاہدہ فرمایا کرتے تھے، اس کے باوجود وہ ولایت کے دعوے نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے سارے زمانے میں ان کی ولایت کی دھوم مچی ہوتی ہے، لیکن فی زمانہ حالات اس کے برعکس ہیں۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی شخص میں کرامات دیکھو، یہاں تک کہ وہ ہوا میں اڑتا ہو، تو اسے دھوکہ مت کھاؤ جب تک یہ نہ دیکھ لو کہ وہ امر و نہیں، یعنی اللہ کے حکم اور اللہ کے منع فرمانے والی چیز حفظ حدود اور آداب شریعت میں کیسا ہے، یعنی جب تک شریعت میں کھڑا نہ اتر جائے، بھلے ہوا میں اڑتا ہو، آپ اس کے ولایت کے معتقد نہ ہوں۔ تو پہلے شریعت ہے۔ آئیے کچھ اور باتیں میرات الاسرار کے حوالے سے بھی حضرت سلطان بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تعلق سے سننے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ سلطان العارفین، برہان المحققین، خلیفہ الہی، محرم راز نامتناہی، مست جہان ناکامی، قطب وحدت خواجہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ طائفہ اول میں سے ہیں۔ آپ کا اسم گرامی تیفور بن عیسیٰ بن آدم بن سروشان ہے۔ آپ کا مذہب پہلے آتش پرست تھا اور مشرف با اسلام ہوئے۔ آپ خضرویہ، ابو حفص حداد، یحییٰ معاذ جیسے کاملین کے ہم عصر تھے، اور خواجہ شفیق بلخی کو بھی آپ نے دیکھا ہے۔ شیخ فرید الدین عطار فرماتے ہیں کہ آپ کا شمار اکابر مشائخ میں ہوتا ہے۔ آپ حجت اللہ، قطب عالم اور مرجع اوتاد تھے۔ آپ کی ریاضات و کرامات مشہور ہیں، اور اسرار اور حقائق میں آپ نظر بلیغ اور وجد تمام رکھتے تھے۔ آپ ہمیشہ مقام قرب و حیبت میں رہتے تھے۔ آپ غرق محبت تھے۔ آپ کا جسم مجاہدہ میں اور آپ کا قلب مشاہدہ میں غرق رہتا تھا۔ آپ کے کلمات بہت مشہور ہیں۔ آپ سے پہلے کسی نے حقائق و معارف میں اس قدر درخشانی نہیں کی ہے۔ آپ کے کمالات ازہر من الشمس ہے، اس حد تک کہ حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ خواجہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمارے درمیان اس طرح ہے جیسے ملائکہ کے درمیان حضرت جبریل علیہ السلام۔ یہ بھی خواجہ جنید کا قول ہے کہ تمام سالکین راہ خدا کے مقامات کی جو انتہا ہے، یعنی سالکین راہ خدا کے جو شخصیات ہوتے ہیں ان کی مقامات کی جو انتہا ہے وہ خواجہ بایزید بسطامی کی ابتدا ہے۔ شیخ ابو سعید ابو الخیر فرماتے ہیں کہ میں 18,000 عالم بایزید سے دیکھتا ہوں، اور بایزید درمیان میں نہیں ہے، یعنی جو کچھ بایزید ہے حق میں گم ہیں۔ آپ کے ترک کا سبب یہ ہے کہ جب آپ کی والدہ نے آپ کو مدرسہ میں بھیجا سورہ لقمان پڑھتے ہوئے، یعنی جب بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے زندگی کے ابتدائی دنوں میں، بچپنے میں، جب آپ کی والدہ نے آپ کو مدرسہ بھیجا، آپ جیسے ہی مدرسہ تشریف لے گئے، آپ سورہ لقمان کی تلاوت کر رہے تھے، اور اس کو پڑھتے ہوئے آپ اس آیت پر پہنچے، انشکر لی ولی والدیک، یعنی حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا شکر کرو اور والدین کی خدمت کرو۔ اس آیت کا معنی آپ کے دل میں گھر کر گیا، یعنی جیسے ہی آپ نے سورہ لقمان کی اس آیت کو پڑھا نا، تو اللہ کریم کی حیبت، اللہ کریم کی ذات کا رعب آپ کے دل میں ایسا گھر کر گیا کہ آپ نے تختی رکھ دی اور رخصت لے کر، یعنی چھٹی لے کر گھر گئے۔ والدہ صاحبہ نے کہا تیفور کیسے آئے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ اس آیت میں حق تعالیٰ نے اپنے متعلق اور والدین کے متعلق یہ فرماتا ہے، بس آپ دعا کریں کہ پوری طرح آپ کی خدمت میں مشغول ہو جاؤں، یا آپ مجھے اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں تاکہ پوری طرح اس کی خدمت میں رہوں۔ والدہ نے فرمایا میں نے تمہیں اللہ کے حوالے کیا اور اپنا حق تجھے بخشا۔ اس کے بعد آپ بستام، یعنی آپ کے آبائی وطن سے نکل پڑے، اور 30 سال تک ملک شام کے بیابانوں میں پھرتے رہے، اور ریاضت شاقہ میں آپ مشغول رہے۔ آپ نے 113 مشائخ کی خدمت کی اور سب سے فیضان حاصل کیا۔ شرح شتحیات میں شیخ روزبان بقلی شیرازی نے لکھا ہے کہ بو علی سندی بایزیدی کے استادوں میں سے ہیں۔ خواجہ بایزید بسطامی فرماتے ہیں کہ میں نے علم فنا در توحید ان سے سیکھا ہے، اور وہ مجھ سے الحمد اور قل هو اللہ احد سیکھتے تھے۔
آپ امام جعفر صادق کی خدمت میں بھی حاضر ہوتے تھے۔ ایک دن امام صاحب نے فرمایا طاق سے کتاب اٹھا دو۔ آپ نے پوچھا کون سا طاق؟ انہوں نے فرمایا اتنی مدت سے یہاں آتے ہو ابھی تک طاق معلوم نہیں ہے؟ آپ نے کہا مجھے طاق سے کیا کام کہ سر اٹھا کر اسے دیکھوں، یہاں میں چیزیں دیکھنے نہیں آتا۔ امام صاحب نے فرمایا کہ اگر یہی حال ہے تو بستان چلے جاؤ، تمہارا کام ہو گیا۔ بس امام صاحب نے آپ کو خرقہ خلافت دے کر بستان روانہ کر دیا۔ آپ وہاں پہنچ کر سند ارشاد پر بیٹھ گئے اور خلقت آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر فیضیاب ہونے لگی۔ غور کیجئے، یعنی آپ کے استاد حضرت خواجہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے استاد امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان سے فرمایا کہ طاق سے فلاں کتاب لے کر کے آؤ۔ تو آپ اپنے استاد سے پوچھتے ہیں حضور کون سا طاق؟ آپ کے استاد نے پوچھا، امام جعفر صادق نے پوچھا اتنے عرصے سے یہاں پر رہتے ہو تمہیں طاق کی خبر نہیں ہے؟ کون سی طاق کہاں پر ہے؟ آپ کا جواب سنیے، کہتے ہیں حضور اتنا دور سے میں طاق دیکھنے کے لیے، نظریں اٹھا کر چیزوں کو دیکھنے کے لیے نہیں بلکہ آپ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے، آپ سے کچھ سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ سنا تو فرماتے کہ جب تمہارا یہ حال ہے، یعنی تم اس حالت میں ہو، تو اب تم اپنے مقام تک پہنچ گئے ہو، واپس اب بستام جاؤ اور وہاں جا کر کے وہاں مخلوق کو تعلیم دو۔ الحمدللہ، غور کیجئے کہ جہاں سیکھنے گئے ہیں وہاں سے کیسا خوبصورت لگاؤ آپ کا تھا۔ حضرت خواجہ بایزید بسطامی فرماتے ہیں کہ میں 12 سال تک لوہار کی طرح اپنے نفس کی سرکوبی کرتا رہا، تربیت نفس کی خاطر ملازمت کا برقع پہنا، میں شوق کی آگ میں اسے جلا کر اور مذمت کی نہائی پر رکھ کر اس پر ضربیں لگاتا رہا، حتیٰ کہ میں نے اپنے آپ کو آئینہ بنا لیا۔ 5 سال تک اپنے آئینے میں خود کو دیکھتا رہا اور قسم کی طاعات و عبادات سے آئینہ کو رگڑتا رہا۔ 1 سال بعد میں نے پھر اپنے اوپر نظر ڈالی اور اپنے گلے میں غرور، خود پسندی اور اپنی عبادت پر نازا ہونے کا جو زنار تھا اس کو دیکھا۔ پھر 5 سال مزید میں نے اپنے نفس کے ساتھ جہاد کیا، حتیٰ کہ وہ زنار ٹوٹ گیا اور الحمدللہ اسلام تازہ ہو گیا۔ اب میں خلقت کی طرف نگاہ کی تو سب کو مردہ پایا، میں نے ان پر 4 تکبیر جنازہ پڑھی اور فارغ ہو گیا۔ اب میری حالت یہ ہو گئی ہے کہ جو کچھ خیال دل میں آتا ہے فوراً پورا ہو جاتا ہے۔ نقل ہے کہ جب آپ کے کرامات کا چرچا ہوا تو خلقت آپ کے گرد، آپ کے آس پاس جمع ہو گئی۔ ایک دفعہ آپ مدینہ منورہ میں تھے، آپ نے پیچھے نگاہ کر کے دیکھا ایک جہان آپ کے پیچھے آ رہا ہے۔ صبح کی نماز کے بعد آپ نے خلقت کی طرف منہ کر کے کہا انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدونی، تحقیق میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، پس میری عبادت کرو۔ یہ دیکھ کر لوگ آپ سے منحرف ہو گئے اور آپ کو ان سے نجات حاصل ہوئی۔ شیخ فرید عطار فرماتے ہیں کہ اس وقت بایزید درمیان میں نہ تھا بلکہ ان کی زبان پر حق تعالی کلام فرما رہا تھا۔ جس طرح کہ شجرہ موسیٰ نے انی انا اللہ کہا، صاحب کشف المحجوب 10 صاحب مذہب صوفیہ میں سے ایک آپ کو شمار کرتے ہیں۔ الحمدللہ، کشف المحجوب نے صاحب مذہب 10 صوفیاء کرام میں حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی تذکرہ کرتے ہیں۔ نقل ہے کہ خواجہ ابو تراب کا ایک مرید تھا جو بہت سخی تھا۔ ایک دن اس نے اپنے پیر کی خدمت میں جا کر عرض کیا کہ میں دن میں 17 بار خدائے تعالیٰ کا دیدار کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اگر ایک دفعہ خواجہ بایزید کا دیدار کر لے تو میں سمجھوں گا کہ کیا کام ہے، کہ کام کیا ہے۔ وہ خواجہ بایزید بسطامی کی خدمت میں آ گیا، آپ کی زیارت کرتے ہی وہ جاں بحق ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر روئی کو سارا دن آفتاب کے سامنے رکھے تو نہیں جلے گی، لیکن اگر آفتاب کے سامنے آئینہ رکھ دیا جائے تو روئی فوراً جل جائے گی۔ آئینہ سے مراد آتشی شیشہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آفتاب آئینہ پر عاشق ہے اور اپنا جمال اس کے اندر دیکھتا ہے، پس جو چیز عاشق و معشوق کے درمیان حائل ہوتی ہے وہ چیز معدوم ہو جاتی ہے۔ میر سید مکی اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں کہ خواجہ بایزید بسطامی تمام غوثی قطبی مقامات سے گزر کر کے مقام محبوبیت میں پہنچ چکے تھے۔ نقل ہے کہ خواجہ معاذ رازی نے خواجہ بایزید کی خدمت میں خط لکھا کہ آپ اس شخص کے حق میں کیا فرماتے ہیں جو شراب کا ایک پیالہ پی کر ازلی ابدی مست ہو گیا ہو۔ آپ نے جواب میں لکھا کہ میں یہ جانتا ہوں کہ یہاں ایک شخص ہے جو رات دن ازلی و ابدی دریا نوش کر جاتا ہے،
اور حل من مزید کچھ اور ہے کا نعرہ لگاتا ہے۔ نقل ہے کہ وہ خواجہ ذوالنون مصری نے خواجہ بایزید کی خدمت میں ایک مسلح ارسال کیا، آپ نے مسلح واپس کر دیا، یہ کہہ کر کہ مسلح میرے کس کام آئے گا، مجھے تو مسند چاہیے تاکہ اس پر تکیہ لگا کر بیٹھوں۔ یعنی کام نماز سے گزر چکا ہے اور انتہا کو پہنچ چکا ہے۔ نقل ہے کہ ایک دفعہ خواجہ احمد خضرویہ اپنے 1000 مریدوں سمیت خواجہ بایزید کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان مریدوں میں سے ہر ایک پانی پر چل سکتا تھا اور ہوا میں اڑ سکتا تھا۔ خواجہ احمد نے مریدوں سے فرمایا کہ جو کوئی خواجہ بایزید کے دیکھنے کی طاقت رکھتا ہے اندر آئے، ورنہ باہر ٹھہرا رہے۔ سب مرید اندر داخل ہوئے مگر ایک باہر ٹھہرا رہا۔ خواجہ بایزید نے فرمایا تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو باہر رہ گیا ہے۔ غور کیجئے کہ اللہ والوں کی کیا شان ہے۔ مزید اس میں الحمدللہ آپ کی عظمت و شان بیان کی گئی ہے۔ آپ کو چاہیے کہ میرات الاسرار اور دیگر کتابوں کا مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ خواجہ بایزید بستامی کی کیا عظمت و شان ہے۔ 15 شعبان آپ کے عرس کی تاریخ ہے۔ اللہ کریم آپ کی قبر مبارک پر خوب رحمتیں، خوب برکتیں نازل فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔